السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی کتاب کرن کا ایک لیسن دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اپنا خیال رکھیے۔ اب مختلف جگہوں پہ کہاں کہاں آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اس کا تذکرہ ہے، تو اس کو پڑھنا بھی سیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کے بارے میں بھی غور کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ لکھا کیا ہے، پڑھ لیں۔ گھر میں آپ اپنے گھر میں کن کن چیزوں کا خیال رکھیے۔ بھاگ دوڑ نہ کیجیے۔ اب چھوٹے بچے بھاگیں گے تو صحیح گھر میں، لیکن ایسے نہ بھاگیے کہ کسی چیز سے ٹکرائیں تو وہ چیز ٹوٹ جائے یا آپ کو چوٹ لگے۔ اونچی جگہ پر چڑھنے کی کوشش نہ کیجیے، ایسی جگہ جہاں آپ چڑھیں اور آپ گر سکتے ہوں، مثلا میز پر، مثلا الماریوں کے کونوں پر، کسی ایسی جگہ جہاں پہ چڑھنے سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہو گر کر، ایسی جگہوں پہ نہ چڑھیں۔ اونچی جگہ پر چڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ باورچی خانے میں چولہے اور گرم چیزوں سے دور رہیے۔ یہ تو بہت بنیادی سی بات ہے، گرم چیزوں سے، چولہے سے دور رہنا چاہیے۔ اگر چولہا بند بھی ہے اور آپ نے اس کی نوب گھما کر اس کی گیس کھول دی تو بہت خطرناک دھماکہ ہو سکتا ہے۔ ماچس جلانے بجھانے کا کھیل نہ کیجیے، بہت خطرناک آگ لگ سکتی ہے، آپ بھی جل سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ سارے گھر والے بھی جل سکتے ہیں، خدا نخواستہ۔ گھر میں موجود قینچی، چھری، سوئی وغیرہ کا استعمال کسی بڑے سے پوچھ کر ان کے سامنے ہی کیجیے، کیونکہ یہ تیز چیزیں ہیں، اس سے زخم لگ سکتا ہے، کٹ سکتا ہے ہاتھ، یا کوئی اور چیز سوئی گھس سکتی ہے۔ بجلی کے بٹن اور سوئچ کو گیلے ہاتھ سے نہ چھوئیے، کیونکہ گیلے ہاتھ سے چھونے سے ایک امکان ہوتا ہے کہ آپ کو کرنٹ لگے۔ بجلی سے چلتی چیزوں مثلا پیڈسٹل، پنکھے اور پانی کی موٹر کے پاس مت جائیے، زیادہ قریب مت جائیے، جو چل رہی ہو نا، تیز تیز چل رہی ہے، ایک چیز گول گول گھوم رہی ہے، موٹر گھوم رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، آپ اس کے اندر انگلی لگا دیں تو بہت سخت نقصان ہوگا، وہ رکے گی نہیں، آپ کی انگلی کٹتی چلی جائے گی لیکن وہ نہیں رکے گی، ٹھیک ہے؟ پیڈسٹل فین ہو یا موٹر ہو۔ پھر گھر سے باہر کیسے اپنا خیال رکھیں؟ تو اپنے بڑوں کے ساتھ رہیے، اکیلے مت ہو جائیے ہاتھ چھوڑ کر۔ سڑک پار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیجئے۔ کسی بھی سواری میں سفر کرتے ہوئے سر یا ہاتھ باہر نہ نکالیے، برابر سے گاڑی گزرے گی، بہت زور کی ٹکر مارتی ہوئی جائے گی۔ گاڑی میں پیچھے کی طرف جم کر بیٹھیے، اچھل کود مت کیجیے، پیچھے بیٹھ گئے تو کبھی یہاں اچھل رہے ہیں، کبھی وہاں اچھل رہے ہیں، کبھی اس کو مار رہے ہیں، کبھی اس کو مار رہے ہیں۔ کوئی نوکیلی چیز مثلا لالی پاپ وغیرہ نہ کھائیے، کیونکہ جب گاڑی کے جھٹکوں سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ منہ میں لالی پاپ تھی یا کوئی نوکیلی چیز منہ میں رکھی ہوئی تھی، اچانک سے جھٹکا لگا، وہ حلق میں جا کے لگے گی۔ بجلی سے چلنے والی سیڑھیوں اور لفٹ میں اپنے بڑوں کے ساتھ ہی چڑھیے اور اتریے، ٹھیک ہے؟ لفٹ میں یا ایسکیلیٹرز، جو بجلی سے چلنے والی سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان پہ جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ ہی چڑھیے اور اتریے۔ پارک اور کھیل کے میدان میں بھی اپنا خیال رکھیے۔ وہ کیسے رکھیے؟ سب سے پہلے اپنی باری کا انتظار کیجیے اور کسی کو دھکا نہ دیجیے۔ سلائیڈ، سی سو اور چلنے والے جھولوں پر کھڑے نہ ہوئیے۔ چلتے جھولوں سے دور کھڑے ہوئیے۔ کوئی جھولا چل رہا ہے، ایون کوئی آپ کا جھولا جھول رہا ہے کوئی، اور جھولے جھولتے ہوئے جو سوئنگ ہوتا ہے نا، سوئنگ پہ وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آگے گیا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے سے گزر رہے ہوتے ہیں، پیچھے آ کے دھڑ کر کے زور سے آپ کو لگتی ہے۔ تو کسی بھی جھولے کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ لیجئے، جو چلتے ہوئے جھولے ہیں، کہ ان کا چلنے کی جگہ کہاں سے کہاں تک ہے، اس جگہ سے دور ہٹ کے چلیے۔ اور خاص خیال رکھیے، کسی اجنبی، کسی اسٹرینجر جس کو آپ نہیں جانتے ہوں، اس سے بات نہ کیجیے۔ بہت سے بہت جب وہ بات کرنا چاہے آپ سے تو آپ اس سے کہیے، اگر وہ آپ کو سلام کرے تو بولیے وعلیکم السلام، اور زیادہ بات کرنا چاہے تو بولیے جی میرے امی ابو نے منع کیا ہے، میں اجنبیوں سے بات نہیں کر سکتا، معاف کیجیے گا، یا معذرت، میں اجنبیوں سے بات نہیں کر سکتا، میرے والدین نے منع کیا ہے۔ اجنبی کا مطلب ہے جس کو آپ جانتے نہ ہوں۔ کسی اجنبی کے پوچھنے پر بھی اپنے گھر کا پتہ، اپنے گھر والوں کے نام اور ان کے بارے میں کچھ نہ بتائیے۔
بعض اوقات بچے پریشر میں آ جاتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تو اگین آپ کو کیا جملہ بولنا ہے، معذرت انکل یا معذرت آنٹی، میرے امی ابو نے منع کیا ہے کہ میں اجنبیوں سے بات نہ کروں، اور یہ کہہ کے وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے چلے جائیں، کھڑے مت رہیے وہاں، ٹھیک ہے۔ کسی اجنبی کے پوچھنے پر بھی اپنے گھر کا پتہ، گھر والوں کے نام اور ان کے بارے میں کچھ نہ بتائیے۔ فون، موبائل یا کمپیوٹر پر بھی ایسا نہ کیجیے کہ اگر آپ کو اپنے فون پہ کوئی ایسا فون آئے جو اجنبی فون ہو، یا آپ کے موبائل پہ کوئی ایسا میسج آئے جس کو آپ نہ جانتے ہوں، یا کوئی ای میل ایسی موصول ہو جس شخص کو آپ نہ جانتے ہوں، تو اس کو جواب میں کچھ نہ بتائیے۔ کسی اجنبی سے کوئی تحفہ، مٹھائی، کھلونا، ٹافیاں وغیرہ نہ لیجیے۔ کوئی بھی آپ کو ایسے ہاتھ لگائے کہ آپ کو گھبراہٹ ہو اور برا محسوس ہو تو اسے روک دیں اور اس جگہ سے ہٹ جائیں اور اپنے والدین کو بتائیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو پہیلی بوجھیے بھی اس میں ساتھ میں ایک چھوٹی سی دی ہوئی ہے اور جواب بھی موجود ہے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم بغیر جواب کے سمجھ سکتے ہیں۔ چلتی جائے رک رک کر یہ بڑھتی جائے، وقت ہے کیا یہ تو بتائے، کرنا ہے کیا یہ نہ سمجھائے، جو بھی یہ سمجھ نہ پائے وقت کو اپنے پھر وہ گنوائے، کون ہے جو پہلے بتائے اور پہلی سب کو سمجھائے، تو بھائی یہ پہلی ہے گھڑی، کیونکہ رک رک کر چلتی ہے نا، ٹک ٹک ٹک، اور کیا بتاتی ہے کہ وقت کیا ہے، لیکن کس چیز کا وقت ہوا یہ نہیں بتاتی ہے، آپ کو خود سوچنا پڑتا ہے۔ اور جو بھی یہ بات نہیں سمجھ پاتا کہ کس چیز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، وقت کو گنواتا ہے۔ تو کون ہے جو پہلے بتائے گا کہ پہلی کیا ہے؟ یہ پہلی تھی گھڑی، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ اچھی طرح سے پڑھ کے دکھائیے ہمیں، اور ضرور عمل کیجئے ان ساری چیزوں پر جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، اور کوئی بات اور ہو جو سمجھنا چاہتا ہوں تو آپ اپنی ٹیچر سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ ٹیچر آپ بھی بچوں سے ڈسکس کیجئے کہ اور کہاں کہاں بچے کس کس طرح سے نقصان اٹھا سکتے ہیں اور ان کو اپنا خیال کیسے کیسے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔